میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو دوستوں میں تفریح کے لیے سفر کرنے کا مشورہ ہوا۔ کیمپس کی چھٹیاں آ رہی تھیں تو آپس میں یہ ہوا کہ چلو اپنے دونوں فلاں فلاں جگہ پر گھومنے جائیں گے، خوب مزے کریں گے۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے ہاسٹل سے بیگ اور سامان وغیرہ لے کر میرے پاس آ جانا، گھر پر چائے وغیرہ پئیں گے اور ہم دونوں نکل جائیں گے۔ ویسے بھی جب تفریح کا وقت آتا ہے تو ایک بے چینی، بے کلی اور بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی مزے کی کیفیت میں اس نے اپنے ہاسٹل سے بیگ وغیرہ اٹھایا اور اٹھا کر وہ پہنچا وہاں اس کے گھر پر، دوست کے۔ رکشے سے اترا، گاڑی سے اترا، سامان وغیرہ لے کر دروازے پہ جا کر گھنٹی بجائی۔ خوش تھا کہ یار دوست بھی دیکھے گا، گلے ملے گا اور خوب تفریح کریں گے ہم لوگ جا کر۔ گھنٹی بجائے تو دوست نے جب گیٹ کھولا تو اس کا اداس سا چہرہ تھا، جیسے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ جی خیریت؟ کہاں وہ جانا تھا نا، کہاں جانا تھا؟ وہ اپنا طے نہیں ہوتا تفریح کے لیے جائیں گے وہاں فلاں فلاں؟ اچھا طے ہوا تھا؟ اچھا یار اندر آنے کا تو بول یار۔ ہاں اندر آؤ، اندر آؤ۔ بیٹھے، بیگ رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بیگ کیسے لائے ہو؟ اب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی کہ یار یہ کیا بھول گیا ہے، اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، کر کیا رہا ہے یہ میرے ساتھ؟ مجھے کہا تھا کہ یہاں رکیں گے، بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، کچھ دن گھر پہ رہیں گے، پھر جائیں گے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ اس جو دوست تھا اس نے کہا کہ کب جاؤ گے؟ اب وہ اس کو غصہ آنے لگا نا، یار یہ عجیب بے مروت آدمی ہے، اس کو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے میرے بارے میں اور سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، تھکا ہوا آیا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں نا بے تکلفی کی عالم میں، ارے یار بے مروت آدمی، چائے تو پوچھ لے یار، جب چائے بھی پیو گے آپ، اور نہیں پلانا تو نہیں پلا چائے بھائی، مرضی ہے تمہاری۔ میں تو آیا تھا، اگر میرا آنا تمہیں خراب لگ رہا ہے، جب سے آیا ہوں نہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا میرے سے، خراب لگا میرا آنا تو ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے اگر جانا چاہتے تو چلے جاؤ۔ اب اس کے وہ پاؤں بھاری پڑ گئے نا اس کے۔ ہاں جاتا ہوں۔ بڑی دیکھی تمہاری دوستی محبت، جیسے آپ کی مرضی۔ بیگ اٹھایا، جانے لگا، شاید پیچھے سے آواز آئے گی، آواز تو دور کی بات ہے، آ کے دروازہ کھولا، بولا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اب وہ جو جانے والے کی جو کیفیت ہوگی وہ باہر کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ جانے والے کی کیا اس وقت کیفیت ہوگی۔ راستے پر روتا رہا اور جو مطلب دل کے اندر اس کے متعلق کیفیت پیدا ہوتی گئی کرتا رہا۔ جب ہاسٹل گیا تو دوستوں نے کہا کہ گھوم کر آ گیا۔ اب اس نے اپنے اسی جس کو یہ بے مروت دوست کہہ رہا تھا اس کی برائیاں کرنے لگا، اور ٹوٹ کر نفرت کرنے لگا۔ اس کے منہ ہی نہیں دیکھوں گا میں کبھی، مرتے مر جاؤں گا اس کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ کوئی طریقہ تھا؟ برسوں گزر گئے، 5 سال 7 سال گزر گئے، اسی نفرت میں وہ جیتا رہا۔ ایک دن کسی دعوت یا تقریب میں اسی سے ملاقات ہو گئی، برسوں کے بعد جب دیکھا تو اس کو دیکھ کر اس کے تو زخم تازہ ہو گئے، اور وہ جو
جس کو یہ بے مروت دوست کہتا تھا، اس نے جا کر سلام کیا تو روکھے منہ جواب دے دیا، وہ ناراض ہو۔ اب اس کو وہ لگی کہ میرے کو پوچھتا ہے میں ناراض ہوں، کیا پوچھو گے نہیں یار میں نے اس دن ایسا کیوں کیا؟ میں کیا پوچھوں تم سے یار، چائے کا تو تم نے نہیں پوچھا، میں تم سے کیا پوچھوں؟ کہ بیٹھا غصہ تھک، میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ نہیں مجھے نہیں سننا۔ سن لے بھائی، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر جو تمہیں سمجھ میں آتا وہ کر لینا یار، میری سن تو لو۔ ہاں کیا سناؤ گے بولو؟ کہ میری شادی کو اتنے عرصے ہوئے تھے، بیٹیاں تھیں، میری بھی میرے گھر والوں کی، والدین کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا ہو۔ برسوں کے بعد خوشخبری ملی کہ ہمارے گھر میں امید سے ہیں، دعائیں ہونے لگی، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے بیٹا ہی ملا۔ اب میری اور میرے گھر والوں کی خوشیاں، میرے والدین کی خوشیاں، میرے بہنوں کی خوشیاں وہ دیکھنے جیسی تھی۔ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک واقعہ رونما ہوا کہ میرے دوست، میرے اسی بیٹے کا جس کے ولادت کی ہم سب نے دعائیں کی تھی، انتظار کر رہے تھے، پھر اسی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے میرے بیٹے کا انتقال کب ہوا؟ اب وہ اس کی تو حالت خراب تھی نا، وہ تو اس کا منہ دیکھتا رہ گیا کہ یار یہ بول کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ بولا جس کو تم گاڑی سے سامان اتار رہے تھے نا میرے گھر کے لیے، اسی وقت میرے بیٹے نے دم توڑا تھا۔ اور جب تم میرے گیٹ پر آئے اور تم نے گھنٹی بجائی تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اب تم کو کیا بولوں کیا۔ اتنے پلان، اتنے پروگرام لے کر، اتنی خوشیاں اور اتنے دن گزاریں گے لے کر آئے تھے، میں تمہارے ساتھ کیا کوئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے گھر والوں کو کہا چپ ہو جاؤ، کیونکہ گھر میں تو کوہرام مچا ہوا تھا، رونا دھونا مچا ہوا تھا، میری بیوی قابو میں نہیں آ رہی تھی، میرے ماں باپ کی حالت بری تھی، میری بہنیں رو رہی تھی، اور جو مجھ پر بیت رہی تھی وہ میں جانتا تھا کہ میرا اتنے برسوں کے بعد مجھے ایک بیٹا ملا، وہ بھی دم توڑ گیا۔ میں بیٹے کی غم میں تھا کہ گھر والوں کو سنبھالوں، اتنے میں تمہاری گھنٹی بجی۔ اب میں اگر تم کو دروازہ کھولتے بتا دو کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو تمہاری ساری پلاننگ اور تمہاری ساری خوشیوں پر بجلی گر پڑتی۔ تو میں نے گھر والوں کو بولا کہ آواز نہیں کرنا، میں ایسی کیفیت میں تمہیں چائے نہیں پلا سکا، پانی نہیں پلا سکا، پوچھ نہیں سکا، مجھے معاف کر دو۔ اب وہ جو اس کا جو دوست تھا وہ شرم کے مارے پسینہ پسینہ، آنسو دھڑا دھر بہ رہے، اور وہ اندر اندر اپنے آپ کو کوس رہا ہے کہ میرے دوست پر مصیبت کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا، اور صرف اس لیے کہ میری آگے کی چھٹیاں افیکٹ نہ ہو جائیں اور میں کہیں اس کے غم میں شامل ہو کر میری چھٹیاں نہ گزار دوں۔ اس نے مجھ سے اتنا بڑا غم چھپایا صرف میری خوشیوں کے لیے، اور یہ مطلب مجھے اس نے فیل بھی نہیں ہونے دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں اتنے برسوں تک اپنے دوست کو میں بے وفا اور بے مروت اور کیا کیا بولتا رہا۔ میں گھٹیا انسان ہوں۔ یہ ایک بات بیان کرنے کے بعد اب اس کی جو تاثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ کبھی کسی کے بارے میں ذہن نہیں بنا لینا چاہیے۔ ہم عموماً لوگوں کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ اس نے یوں کیا، یہ نہیں آیا اس کی ایک وجہ ہوگی، اس نے فون نہیں اٹھایا اس کی یہ وجہ ہوگی، یہ کہہ کر نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہوگی، یہ آدھا گھنٹہ لیٹ آیا اس کی یہ وجہ ہوگی، یہ پیمنٹ نہیں دیتا اس کی یہ وجہ ہوگی، گھنٹی بجائے دروازہ نہیں کھولا اس کی یہ وجہ ہوگی۔ ہم وجوہات اپنے ذہن میں بناتے ہیں، اور ہماری جو وجوہات بنانے کی جو پریکٹس ہے وہ پریکٹس کا تعلق بدگمانی سے ہے۔ یعنی آپ کو بہت ہی کم لوگ ملیں گے جو کسی کام کے نہ کرنے پر اچھے گمان کے متعلق آپ کو کوئی
گائیڈ کریں کہ یار یہ وجہ ہوگی، یار یہ وجہ ہوگی، یار یہ وجہ ہوگی. آج اسلامی بھائی نے فون کیا ہوگا کہ آئیے گا آئیے گا آئیے گا آئیے گا، نہیں آئے، چند لوگ نہیں آئے ہوں گے، تو دعوت دینے والے کو ہوگا کہ یار سو گیا ہوگا، جمعہ ہے نا، کھایا پیا ہوگا، سو گیا ہوگا، گولی دے دی یار اس نے. حالانکہ مجھے بولا تھا فون پر کہ آپ بے فکر رہو میں ضرور آؤں گا. اب یہ سو گیا ہوگا، گولی دے دی ہوگی، اس کے وجہ کہ وہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ یار فون کرو یار، بیچارہ کو بیمار تو نہیں ہو گیا، اس کی ماں تو بیمار نہیں ہو گئی، اس کا بچہ تو بیمار نہیں ہو گیا. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو ایک ہم نے ایکسیڈنٹ دیکھا. آپ کے یہاں ویسے سڑک پہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ، اور واقعی ایکسیڈنٹ ایسا تھا کہ وہ آدمی کہیں بھی نہیں جا سکے. پھر تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آتے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہو. یعنی ہم حسن زن کے، اچھے گمان کے سینکڑوں پہلو ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر ہمارے کردار کی یہ گندگی ہے. پہلا اٹیمپٹ جو ہماری سوچ پر ہوتا ہے وہ بدگمانی کا ہوتا ہے، برے گمان کا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ اس وجہ سے نہیں آیا. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ بدگمانی یہ خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے، جس کے باطن میں خباثت ہوتی ہے. وہ بزنس کمیونٹی کو ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے سارا فری پورٹ بنا ہوا ہے کہ مال کی ڈیلیوری ٹائم پر نہیں آئی، بدگمانی، پیمنٹ ٹائم پر نہیں آئی، بدگمانی، چیک ڈس آنر کروا دیا، بدگمانی، ٹائم دے کر نہیں آیا، بدگمانی، آدمی نے فون کیا مجھے بخار ہے تو میں نہیں آؤں گا، بدگمانی. یہ اس کو روز دیکھو، جب دیکھو بخار چڑھ جاتا ہے کہ بغل میں پیاز دبا کر بیٹھا ہوا ہے، جب دیکھو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، بدگمانی. ایون کہ یہ بدگمانی اتنی بڑا مرض ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے اولاد سے ماں باپ کو بدگمانی کرتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ شوہر بیوی پر بدگمانی کرتا ہے، چپ کر گھر جائے گا، جبکہ حدیث پاک میں واضح ہے کہ جب تم سفر کر کے لوٹو گھر جاؤ تو پہلے سے اطلاع دے دیا کرو. اب اطلاع کیوں دے گا؟ جا کر دیکھوں کیا ہو رہا ہے، کر کیا رہی ہے میرے پیچھے، اب کیا رہی ہے. تم دھول پر ہی تمہارے سوچوں کے اوپر، تمہیں اتنے برسوں میں اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں ہے. جب بیوی پر ہی بھروسہ نہیں ہے پھر تم بھروسہ کرو گے کس کے اوپر؟ اور تمہارے گھر کی خصوصیت کیا رہی، تمہارے گھر کا امن و سکون کیا رہا جب اعتماد اور بھروسہ اور اچھا گمان یہ کسی گھر کی محبت کی اساس ہے، بنیادی اساس ہے. اگر یہی نہیں ہے، بھائی کو بھائی، اب دو سگے بھائی اگر پارٹنر ہیں تو بھی بدگمانی، اور سنتے بہت ہیں. بیوی نے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی یوں کرتا ہے، اس کو تو منع کر دیں گے، پھر سوچتے رہیں گے یار ایسا کرتا ہوگا تو. سگے بھائی پر بدگمانی، سگے بھائی نے بیوی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، بدگمانی، پڑوسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، بدگمانی. ہمیں اطلاع دینے والے کو ہم ایک سوال نہیں کرتے. میں ایک سوال آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں کہ اطلاع دینے والے کو ہم سوال نہیں کرتے کہ یار تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ایسا ہے. ہم ماننے کی، جس کو ہمارے عموماً میمنوں میں کہتے ہیں کچا کان، کچے کان والی جو طبیعت ہے نا یہ ہوتی ہے. بھلے کوئی کتنا ہی عقل مند کہلاتا ہو، دولت کا انبار ہو یا شہرت کا انبار ہو یا منصب اس کے پاس بہت بڑا ہو، ایک طبقہ ہے جو کچے کان کا ہے. اس کی طبیعت کے اندر مان لینے کا جذبہ ہے، اور وہ بھی بری بات جلدی مان لیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات اگر کسی کا وہ پتا چلی آپ نے مان لی، اچھی بات مان لی، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا یار یہ نیک آدمی ہے، آپ نے مان لیا، تو اچھی بات ہے کہ وہ نیک آدمی نہیں بھی ہے تو آپ کو اس کو نیک آدمی ماننے کا گناہ تو نہیں نہ ہوگا. اگر آپ کو کسی نے کہا کہ یار یہ گندا آدمی ہے اور آپ نے مان لیا، اب وہ گندا آدمی ہو یا نہ ہو، اس کی بدگمانی اگر بدگمانی ہو گئی تو بدگمانی کے حرام ہونے کا گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. یہ یاد رکھ لیجیے. اپنے بھائی کیا، اگر آپ کا بھائی آپ کو کمنٹمنٹ کر کے نہیں آیا تو اس کے لیے 70 عذر تلاش کریں. کتابوں میں 70 عذر کی صراحت موجود ہے. 70 عذر تلاش کریں، اس وجہ سے نہیں آیا ہوگا، اس وجہ سے نہیں آیا ہوگا، اس وجہ سے نہیں آیا ہوگا، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی ہوگی.
گھر سے فون نہیں آیا تو یہ وجہ ہو گئی، یہ نہیں ہوا تو یہ وجہ ہو گئی ہوگی. بچوں کے بارے میں بھی اچھا گمان پیدا کریں. ہمارے عموماً بچے کے اوپر ایلیگیشن ہی ہم لگاتے ہیں. اب بچہ کہتا ہے نہیں ابو میں یہاں گیا تھا، پہلی فرصت میں ذہن میں آگا بچہ جھوٹ بول رہا تھا. یہ کیونکہ لگتا ہے کہ جیسے میں ہی بچپن میں جھوٹ بولتا تھا. میں بچپن میں چونکہ جھوٹ بولتا تھا لہذا میرے کو لگتا ہے میرا بچہ بھی میرے سے جھوٹ بولتا ہوگا. اگر تم بچپن میں سچ بول رہے ہوتے تو اب تمہارا بچہ بھی تم کو سچا نظر آتا. یہ بھی ایک طبیعت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کی طبیعت میں سچ ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو سچا سمجھتا ہے، اور جس کی طبیعت میں جھوٹ ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو جھوٹا سمجھتا ہے. ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ حضور وہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی. تو آپ سوچتے پڑ گئے بیوی بیوہ ہو گئی. تو جو 7 لوگ بیٹھے حضور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، آپ اتنے سوچتے پڑ گئے آپ کے ہوتے ہو کہ بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمائے تو میں بھی جانتا ہوں میرے ہوتے ہوئے میری بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی. سوچ یہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے یار؟ اگر میں کسی کو سچا سمجھتا ہوں آپ بتائیے کہ میرا جاتا کیا ہے؟ آپ بولے نہیں یار دنیا بڑی سیاਣੀ ہے. تم اب وہ کدھر یار یہ سچائی کا نہیں یہ شرافت کا لیکچر دے رہے ہو. یہاں مطلب دنیا چلانی ہے، لوگوں کو چلانا ہے، کاروبار چلانا ہے تو سیاਣਾ بننا پڑتا ہے، تھوڑا چالاک ہونا پڑتا ہے نا. لوگ کھا جائیں گے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو لوگ کھا بھی گئے تو کیا کھا جائیں گے بھائی؟ مرنے کے بعد مظلوم کی جیت ہے، ظالم کی ہار ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو سادہ ہوں گے. اپنے یہاں چالاک کی جیت ہے اور مرنے کے بعد سادہ لوگوں کی جیت ہوگی. سادگی، ستھرائی، سچائی، سیدھی بات کرنا، ستھری بات کرنا. مگر بعض لوگ سچی اور ستھری اور سیدھی بات کرنے میں یہ پلس کر دیتے ہیں کہ بھائی میں منہ پر بولتا ہوں، کسی کے بات سے نہیں ڈرتا. تو یہاں یہ ضرور مدنی پھول عرض کر دوں کہ منہ پر بولنے میں بھی غور کرنا پڑے گا کہ آپ کی اس بات کی شرعی حیثیت کیا ہے. کہیں آپ بات کر کے اس کی دل آزاری تو نہیں کریں گے کہ سچی بات بھی اگر حکمت عملی کے ساتھ کی جائے تو زیادہ مزہ آتا. اب میں یہی موضوع سیدھے سے کوئی 2-4 مطلب کہ وہ سخت کلمات سے کہتا تھا، میں سوچا پہلے ایک واقعہ سناؤں گا، پھر بیچ میں ایک واقعہ سناؤں گا، پھر کچھ قرآن پاک کی آیتیں کی طرف لے کر آؤں گا، پھر روایتوں کی طرف لے کے جاؤں گا. تو اس طرح انشاءاللہ کچھ طرح کروں گا تو دلچسپی بھی رہے گی، واقعات یاد رہیں گے تو مضمون ذہن میں بیٹھ جائے گا اور انشاءاللہ ہم بدگمانی سے بچ جائیں گے کہ بدگمانی یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور ہمیں اس فعل سے بچنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ جیسے کہ ہمیں اس طرح کی کوششیں کرنے کے لیے مواقع نہیں ملتے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. آپ نے کسی کو کال کی، اس سے فون نہیں اٹھایا. آپ اپنے بارے میں سوال کریں، ویری فرسٹ ٹائم آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ ایک خیال، ایک تصور کہ اگر بالکونی میں جھانک کر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک تصویر ہوتی ہوگی کہ میرا نمبر دیکھ رہا ہے اٹھا نہیں رہا ہے. قربان جاؤں آپ کی سوچ کے اوپر اتنی دور کی آپ لوگ دیکھتے ہو یار. وہ کدھر بیٹھا ہوگا؟ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوگا، آپ کو یہاں سے نظر آ رہا تھا. آپ کے تصور پہ قربان جاؤں میں، میرا نمبر دیکھ رہا ہے اٹھا نہیں رہا ہے. بولا تھا نا پیمنٹ دوں گا آج. حالانکہ یہ سوچ آپ کے ذہن میں کیوں نہ آئی؟ یار بیچارہ نماز پڑھ رہا ہوگا، میرا فون ہی نہیں دے گا ہوگا. یہ سوچ آپ کے ذہن میں کیوں نہ آئی کہ نماز پڑھ رہا ہوگا؟ آپ بولو گے یار میں نے تو کبھی زندگی میں اس کو ایک ٹائم کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا یار. ابھی والی میرا فون نہ اٹھانے پر ہی بولو گے نماز پڑھ رہا ہوگا. ایسے پکڑ دکڑ کے حسن لے کر آؤ. کوئی تک کی بات کرو یار. عمران بھائی نہیں پڑھتا میرے سامنے نماز، وہ بھائی ایک نمبر کا بے نمازی آدمی. اچھا بے نمازی باتھ روم میں ہو سکتا ہے؟ اس میں تو بے نمازی ہو کہ نمازی ہو، چور ہو کہ اچکا ہو، شریف ہو یا بدماش ہو، باتھ روم میں سب جاتے ہیں. ہو سکتا ہے باتھ روم میں گیا ہو یار. آیا یہ کوئی ٹائم ہے باتھ روم میں جانے کا؟ یہ بھی چلو آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ کے ٹائمنگ کے مطابق باتھ روم میں جائے. وہ ہو سکتا ہے سو رہا ہو.
اس وقت سو رہا ہوں. یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ اس ٹائم میں بھی کوئی سوتا ہے؟ موبائل سائلنٹ پہ رکھا تو بھول سکتا ہے؟ کیسے بھول گیا موبائل سائلنٹ پہ رکھ کر یار؟ کیوں موبائل سائلنٹ پہ رکھا اس نے؟ یہ بھی بیس. اب اگر ہو میرے پاکستان میں تو پتا چلے تو میں آپ کو بولوں ہو سکتا ہے بیچارے کو موبائل اٹھ گیا ہو, کوئی لے کر ہی چلا گیا ہو. یہ خود تو اچھا سوچو اس کے بارے میں یار. ضرور یہ کھینچ کر اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, یعنی اس کو مطلب کہ اس کے بارے میں برا ہی سوچ رہا ہے. میں آپ کے سامنے اس کے 10 پہلو رکھ رہا ہوں اچھے سوچنے کے, اور آپ ہر اچھی سوچ کے پہلو کا رد کرتے جا رہے ہو, تو خود آپ کتنے برے ہو. چلو وہ اگر برا بھی ہے تو آپ کون سے اچھے ہو؟ آپ کے ذہن میں کسی مسلمان کے لیے اچھا گمان کیوں نہیں آیا؟ قرآن سورہ حجرات میں اتنی خوبصورت مسلم سوسائٹی کو ڈیفائن کر رہا ہے, اتنی خوبصورت طریقے سے مسلم سوسائٹی ڈیفائن کی جا رہی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ سے اگر آپ چلیں قرآن پاک کے اندر, سورہ حجرات کے اندر, مسلمان بھائی بھائی, جب ان میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو. مسلمان بھائی بھائی, جھگڑے کی صورت میں کیا کر دو؟ صلح کر دو. امن, پیار اور محبت کا درس. اس کے آگے بڑھے تو پھر نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے, کہ کیا پتا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے, کیا پتا تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. عورتوں کو الگ کہا گیا. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, ایک دوسرے کی تحقیر کرنا, جس کو اپنے عموماً بولتے ہیں فلم چڑھانا, ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے. بلکہ فلم چڑھانے پر تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مشکات کے اندر لکھا کہ یہ ناجائز ہے. جب ہم بیٹھ کر نہیں ایک لیتے ہیں, چاروں طرف ہنس رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہنس رہا ہوتا مگر وہ بھاگے گا کہاں جائے گا, ہنسے گا. اس کو پتہ ہے کہ میں کچھ اور بولوں گا تو پہلے 2 چڑھا دیں تب 4 چڑھائیں گے, پھر پورے محلے میں میرا نام مشہور کر دیں گے. وہ بھاگتا ہے. پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں تو فرمایا کہ برے القاب سے مت پکارو کسی کو, برے القاب سے, وہ موٹے اور لمبے اور گدھا ہے, اس طرح کے القاب, اس طرح کی باتیں جس سے اس کو برا لگے. یہ عموماً سیٹھ کو تو پرواہ نہیں ہوتی, او کالے ادھر آ, وہ ہے کالا, لیکن اب اس کو کالے کو کالا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ بھی نہیں بولتا تو گورا بولو, مگر اس کو کالا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو برا لگے گا. آپ اس کا نام پکار کے بلا لیتے, کوئی آپ کی سمجھ میں جو نام آتا ہے وہ کر کے بلا لیتے تو اچھا تھا نا. وہ تو کسی کو ایسا جملہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو کہے گا تو آپ کو برا لگے گا. آپ کو کوئی بولا میں گدھے تو آپ کو برا لگے گا, تو آپ کسی کو گدھا بولو گے تو وہ ہنسے گا, ارے میرے کو گدھا بولا. ایسا کہتا مقدس جانور ہے کہ جس کو وہ آپ بولو گے تو اچھا لگے گا, خراب ہی لگے گا نا. تو ہم یہ فیل کیوں نہیں کرتے کہ جیسے وہ حدیث پاک ہے نا کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. آپ کب اپنے لیے پسند کرو گے کوئی مجھے گدھا بولے, کوئی مجھے جانور کی طرف بھی منسوب کرتے یار. کوئی اور بھی تو کوئی اچھی کلمات ہو سکتے ہیں جس کو آپ بلا سکتے ہیں, پکار سکتے ہیں, مگر ایسا کوئی کچھ نہیں کرتا. برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے. قرآن اس کو واضح طور پر منع کرتا ہے. مسلمان کی ایک اپنی عزت ہے, مسلمان کا ایک اپنا مقام ہے, مسلمان کا ایک اپنا مرتبہ ہے. اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. مسلم سوسائٹی کے پرنسپل صحیح ہیں کہ اگر آپ مسلم سوسائٹی کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے پرنسپلس ہیں, یہ اس کے اصول ہیں, یہ اس کے ضوابط ہیں کہ کیسے تم کو آپس میں رہنا پڑے گا. بعض جو گمان ہوتے ہیں نا وہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں نا. تو آپ نے سوچنا شروع کیا اور گئے, تو بدگمانی سے بچنے کو قرآن نے منع کیا ہے. جب بدگمانی سے بچنے کو قرآن نے یہاں منع کیا, آگے واضح طور پر آگے اس کے ساتھ منسلک ہے ولا تجسسوا, تجسس میں نہ پڑھو, ٹو میں نہ جاؤ. جب آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں نا کہ یار کیا بات ہے یہ, اس کی جب دیکھو اس کا مال بکی جاتا ہے, تو اب اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ سستا کیوں بیچتا ہے, لگتا ہے ڈیٹی چوری کرتا ہوگا, لگتا ہے 2 نمبر کا مال منگواتا ہوگا, لگتا ہے یوں کرتا ہوگا, یوں کرتا ہوگا. اب پہلے بدگمانی پیدا ہوئی, اس کے بعد اس کے ٹو پیدا ہوگی, کرتا کیا ہے. اب اس کے پیچھے 1 آدمی لگانا, 2 آدمی لگانا, 3 آدمی لگانا, 4 آدمی لگانا, معلومات کرنا. اب اپنا دھندا چھوڑ کر اس کے دھندے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یار,
اور یہ ایک میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کے کاروبار کو دیکھنا چھوڑ دو کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ آپ کا جتنا وقت لوگوں کے کاروبار کو دیکھنے میں لگ رہا ہے نا، اگر اتنا وقت اور اتنی صلاحیت آپ اپنے کاروبار کو دیکھنے میں لگاؤ نا تو آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ دوسروں کے کاروبار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے کاروبار کو بہتر بنانے پر وقت دیجیے۔ دوسروں کے آئٹموں کو چوری کرنے کے بجائے آپ اپنے دماغ کو استعمال کر کے کوئی اچھی کریٹیوٹی آپ پیدا کیجئے نا۔ تو یہ نہیں کرتے ہم، تو ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ اور اس کے بعد غیبت کا بیان ہے، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ہرگز کو پسند نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ مسلمان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ بدگمانی سے ہمیں قرآن روکتا ہے، بدگمانی سے ہمیں حدیث روکتی ہے، اور بدگمانی سے ہمیں مینرز بھی روکتے ہیں۔ اسلامک مینرز پر بھی آپ غور کریں، ایک اچھے کردار پر غور کریں، ایک اچھے اخلاق پر غور کریں، تو ہم کو بدگمانی سے روکتے ہیں کہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، برا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ برے خیالات سے بہت ساری تباہیاں آتی ہیں۔ میں جو موضوع لے کر یہی آیا ہوں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے بزنس انوائرمنٹ کو، اپنے فیملی انوائرمنٹ کو، اپنے سوشل انوائرمنٹ کو ہم پیسفل بنائیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، ڈر خوف لگا ہوا ہے، نہ بیٹا باپ سے محفوظ ہے، نہ باپ بیٹے سے محفوظ ہے، ایسا لگتا ہے، نہ شوہر بیوی کے پاس کچھ رکھانے کے لیے تیار ہے کہ یار بیوی کو بتاؤں گا تو یہ اس کے خرچے بڑھ جائیں گے۔ تم کو کیسے پتا چلے گا؟ بیوی کو میرا کاروبار پتا چلے گا تو اس کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ میں بیوی کے پاس کوئی چیز رکھاؤں گا تو واپس نہیں کرے گی، یہی بیوی کو ڈر ہے کہ ان کے پاس رکھوا دوں گی تو یہ اپنے کاروبار میں لگا دیں گے، وہ مجھے بولو گے کہ لگ گیا، اور مجھے کہیں گے کہ نقصان ہو گیا، تو میرے پیسے یہ کھا جائیں گے۔ اب بیوی تمہارے پیسے، بیوی کو کہ شوہر پیسے کھا جائے گا، شوہر کو کہ بیوی کو پتا نہیں چلنا چاہیے۔ اولاد باپ سے چھپاتی ہے، باپ اولاد سے چھپاتا ہے، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے چھپاتا ہے، سیٹ نوکر سے چھپاتا ہے، نوکر سیٹ سے چھپاتا ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ فضا ہے ہمارے معاشرے کی؟ کیوں ہے یہ؟ آخر ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ آخر ہم ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں، پوزیٹو کیوں نہیں سوچتے؟ آخر ہم اپنی سوچ کو ہم کب غسل دیں گے؟ اپنے بدن کو تو جمعہ کا دن بھی غسل دیا، اپنی سوچ کو غسل کب دیں گے؟ اپنے دل کو غسل کب دیں گے؟ اپنی طبیعت کو غسل کب دیں گے؟ کہ طبیعت آپ لاکھ میل کچھ صاف کر کے نکلے، وہ جو اندر جو میلے کا میل ہے اس کا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے کسی کے بارے میں۔ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کب کریں گے؟ فوراً بدگمانی، فوراً نیگیٹو مینٹلٹی، فوراً نیگیٹو ریمارکس دیتے ہم کسی کے بارے میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کسی کے بارے میں کیا کہہ کے چلے گئے۔ آپ بولتے میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، تعریفیں کر رہا تھا، میں جانتا نا وہ کیسا ہے، میں کچھ بھی نہیں بولا، بس میں مسکرایا تھا۔ تب آپ یوں جو مسکرائے تھے تو کہ اس سے کیا مراد تھی؟ یعنی اگر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، ہمیں کہا یار حاجی ذکر ایسے ہیں، حاجی ذکر ایسے ہیں، حاجی ذکر ایسے ہیں، حاجی ذکر ایسے ہیں، اب یہ ٹھیک، اب میں کیا بولوں گا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سے کیا مراد ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب اس کی کوئی کل ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صرف یوں کر کے اس کے بارے میں وہ باتیں کر دی ہیں جو باتیں عام طور پر مطلب ایک جملہ بولتے کہ یہ فلاں 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 تو چلو ٹھیک ہے، مگر یوں کر کے تو آپ نے اس کو بالکل گندا کر دیا ہے۔ میں کیا گمان کروں گا یہ کیسا آدمی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے، مسکرا کر بھی غیبت ہوئی نا، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو یہ غیبتیں، یہ چگلیاں، یہ تہمتیں، یہ بدگمانیاں، یہ وہ گندے، برے اور غلیظ عناصر ہیں جس نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم سوچتے نہیں ان چیزوں کو۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام فیکٹر کے پیچھے ہمارا رسک بھی انوالو ہو، کہ اگر
آمدنی پر چونکہ ہم فوکس نہیں کرتے، اگر ہماری آمدنی ستھری پاک طیب ہو تو اس کا ایک ایک نوالا ہمیں ستھرا پاک و طیب کرتا چلا جائے گا، اور اگر اسی میں کچھ کھوٹ ہو تو اندر بھی کھوٹ پیدا کرے گا، اور پھر ایک پورا سائیکل ہے، پورا سرکل ہے کہ جب بندہ ناجائز کھاتا ہے اسی سے خون بنتا ہے، اس کے اثرات قبول ہوتا ہے، پھر وہی شادی کے بعد پھر اولاد بھی وہی کھاتی ہے، بلکہ ماں کا خون ہی دودھ بناتا ہے۔ اب یہ خون، دودھ جس خون سے بنا اس دودھ کے اثرات پھر بچے میں جاتے ہیں، وہ بھائی تباہی مچاتا ہے۔ تو اوورآل اگر ہم تھوڑا سا اپنی طبیعت پر غور کریں اور اپنے اندر حسن ظن پیدا کریں اور ان لوگوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیں، میں سولوشن کی طرف جا رہا ہوں، ان لوگوں کو اپنے قریب مت آنے دیں جو لوگ آپ کے اندر بدگمانی، غیبت، چگلی، تہمت اور اس طرح کے عناصر پیدا کروائیں۔ دیکھیں جب آپ ایسی جگہ گھومیں گے جہاں دھولی اڑ رہی ہے تو آپ دھول سے ہٹ جائیں گے، جب آپ ایسی جگہ گھومیں گے جہاں خوشبو اڑ رہی ہے تو آپ خوشبو سے معطر رہیں گے۔ یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس ایریا کو، کس جگہ کو، کس انوائرمنٹ کو، کس فرینڈ سرکل کو آپ پسند کرتے ہیں، یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے انوائرمنٹ میں جائیں گے، پاکیزہ لوگوں میں جائیں گے تو طبیعت پاکیزہ بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کے لیے آئینہ ہے کہ اس میں دیکھ کر وہ اپنی عیبوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کسی نیک ولی اور متقی اور پرہیزگار، جیسے آپ سب محبت کرتے ہیں امیر اہل سنت سے، الحمدللہ، آپ جب امیر اہل سنت کے آگے بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اندر اندر ہم گلٹی فیل کرتے ہیں اپنے اندر، کیونکہ ایک مومن کے لیے آئینہ۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے، میں نے اس کی شرح پڑھی ہے، اس شرح کو سامنے رکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب آپ ایک جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ ولی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عاشق رسول ہے، خوف خدا والا ہے، اور اس کی نظر سے کام ہوتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو آپ اس کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ آپ خود اپنے اندر گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں ایسا نہیں ہوں، یار میں ایسا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس آئینے میں دیکھ کر مجھے میرے داغ دھبے نظر آ رہے ہیں، مجھے میرے داغ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ بیٹھے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو پینٹے کپڑے دھبے والے ہیں تو آپ کا تو 2-4 دھبا ہوگا تو بولے گا میرے سے دھبے سے کم ہے، میں تو اچھا ہوں اس سے۔ اور آپ بیٹھے ایسوں کے ساتھ کہ جس کے کپڑے پر ایک دھبا تو دور کی بات ہے، ایک سروٹ تک نہیں ہے، داغ تک نہیں ہے، تو آپ کو اپنے کپڑے پہ لگا ہوا چھوٹا سا کالا ڈوٹ بھی برا لگے گا کہ یار نہیں یار میں داغدار ہوں، میں عیب دار ہوں۔ تو یہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ماحول، ہمارا انوائرمنٹ کس کے ساتھ ہے، ہماری گیدرنگ کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب پلس ہوں گی تو ہوگا۔ اب اسی طرح آفس کلچر پر غور کریں، ایسے شخص کو اپنے قریب مت آنے دیں، ایسے شخص کو اپنے ماحول میں مت آنے دیں جو معاذ اللہ چگل خور ہو۔ اگر یہ ایسا شخص بیچ میں آ جائے گا تو بھی تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی، باپ بیٹوں میں لڑائی ہوگی، پارٹنروں میں لڑائی ہوگی، ایون کس چگل خور کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے۔ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا، اس کو غلام اچھا لگا، پہلے غلام خریدے بیچے جاتے تھے پرانے دور میں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ غلام خریدنے گئے، غلام بیچنے والے نے کہا کہ یہ غلام یوں تو بہت اچھا ہے، ایک عیب ہے اس میں، چگل خور ہے۔ کیا؟ بولو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا چگل خور ہوتا کیا ہے۔ بولو کوئی مسئلہ نہیں، لے گیا اپنے کاروبار میں اس کو انوالو کیا۔ میں تھوڑا سا اپنے حساب سے اس کو عرض کر رہا ہوں، واقعہ ہے۔ تو وہ انوالومنٹ جب اس کے ساتھ چلتی رہی کاروبار میں، بعض اوقات آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے ملازم ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیملی میٹر میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، بیٹا ذرا گھر دے آنا، بیٹا ذرا یہ کر لینا، بیٹا ذرا وہ کر لینا، ذرا گھر پہ راشن دے دینا۔ تو وہ گھر کی جو مطلب عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ صاحب کو یہ دے آؤ، صاحب کو وہ دے آؤ، وہ لینا دینا جو نا دونوں کے بیچ میں وہ ایک واسطہ بنتا ہے۔ یہ شاید آپ کے پتہ ہوگا، آپ کو ہو جاتا ہے ایسا۔ اس طرح یہی جو غلام تھا نا، اس کا یہی کچھ سسٹم بن گیا۔ اب یہ تھا چگل خور،
اب اس کے اندر وہ چگلی والی جراثیم جو تھے وہ بڑھنے لگے. ایک دن گھر آیا اور گھر آ کر کام نپٹایا, پھر آفس پہنچا صاحب کے پاس کام پر. تو صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا, تمہارا موڈ صحیح نہیں ہے. کچھ نہیں بیٹا, موڈ صحیح نہیں, خیریت تو ہے, کیا بات ہے؟ کچھ نہیں, بس وہ میں گیا تو پتہ نہیں میم صاحب کس سے باتیں کر رہے تھے, مجھے دیکھ کر بات بند کر دی. میم صاحب بات کر رہی تھی کسی سے, اتنی سی بات کی, بس صاحب تو مسئلہ نہیں ہے. میں وہ کہہ کر چلا گیا. گھر گیا, گھر بھی اس نے یہی اسٹائل کیا. اب چونکہ تھوڑا سا وہ منظور نظر بھی بن جاتا ہے اس طرح کا بچہ. میم صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے, تمہارا موڈ سے نہیں؟ وہ کچھ نہیں, پتا نہیں صاحب فون پر کس طرح سے باتیں کر رہے تھے. اب وہ میم صاحب نے صاحب کے بارے میں ذہن بنا لیا, صاحب نے میم صاحب کے بارے میں ذہن بنا لیا. اور جب صاحب گھر پر آئے تو صاحب کا موڈ پہلے سے مختلف تھا, انڈرسٹوڈ سی بات تھی, اور میم صاحب کا موڈ بھی پہلے سے مختلف, انڈرسٹوڈ سی بات تھی. دونوں کو انجیکشن لگا تھا, دونوں کا سائڈ ریئیکشن آنا تھا. اب وہ جب تھوڑا سا موڈ, ایک تو پتہ چلا تھا کچھ ہے, پھر موڈ خراب, تو وہ دونوں کو لگے کہ میرے میں دلچسپی کم ہو گئی. اب وہ دلچسپی کم ہونے کا بیماری جو تھی نا, یہ دونوں, کیونکہ محبت دونوں کرتے تھے ایک دوسرے سے, اب یہ محبت شک میں بدلی, شک بدگمانی میں تبدیل ہوا, یہاں تک کہ گھر کا سکون تباہ برباد ہو گیا. ایک دوسرے سے بات چیت تک انہوں نے بند کر دی. میں پورا اپنے لفظوں میں کچھ تصرف کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, اور اس میں ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا میں وہ بھی ٹچ بھی دینا چاہ رہا ہوں. اب یہ پھر آیا, میم صاحب آپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا, آپ ایک کام کریں, جب صاحب سوئے نا تو صاحب کی گدی کے بال کاٹ کر مجھے تھوڑے سے دے دیجیے گا, میں بابا سے دم کروا کے دے دوں گا, آپ کا کام ہو جائے گا. کہاں ہو جائے گا؟ کہاں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. میم صاحب نے تیاری کر لی. ادھر صاحب آج قتل کا منصوبہ ہے, سنبھلنا. اب صاحب بستر پہ لیٹے, میم صاحب بستر پہ لیٹے, دونوں کو نیند ہی نہ آئے. صاحب اس انتظار میں کہ یہ کب حرکت ہوتی ہے, اور میم صاحب اس انتظار میں کہ کب آواز آتی ہے, کب سوتا ہے. اب صاحب نے تھوڑا سا اسٹائل مارا نا کہ سو جاؤ. وہ جیسے ہی اس نے سونے کی ترکیب بنائی, میم صاحب نے کروٹ لی, کروٹ لے کر تکیے کے نیچے سے کینچی نکالی, اور جیسے ہی گردن کے قریب لے گئے صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا. مجھے قتل کرنے بیٹھی ہے. وہی خنجر لیا, اپنی بیوی کا قتل کر دیا. بیوی کے بھائی آئے, شوہر کا قتل کر دیا. ایک گھر جو محبت بھرا تھا مقتل گاہ بن گیا. تو ہم جو کہتے ہیں نا محبتوں کے چور, چگل خور, یہ ہے چگل خور. اب اگر آپ بولو گے کہ یار ابھی چگل خور آ گیا تو ہم کریں کیا, اس سے بچے کیسے؟ بچنے کی وہی صورت ہے کہ اپنے اندر اچھا گمان پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. چگل خور آ کر آپ کو بولے گا کہ یار تمہارے بارے میں یہ یوں بولتا ہے, تو آپ ایک کام میرا مشورہ دے رہا ہوں, یہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا آدمی وہ اوڑھ لیتا ہے, کہ آپ کو کبھی بھی کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات آ کر بتائے کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, مجھے اس کا یوں سمجھے کہ مجھے اس کا بہت تجربہ ہو چکا ہے. جیسا اور میں نے آزما کر دیکھا ہے, مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا ہے, میں آپ کو وہ فارمولہ دیتا ہوں. ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوا ہے اس سے. فلاں آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے, اچھا آپ کچھ بھی کر کے اس فلاں سے رابطہ کرنا, یہ آئے گی نہیں. یہ اس کے لیے آپ کو جگرا چاہیے, اتنا بڑا جگرا, اتنا بڑا جگرا چاہیے. میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو, یہ خالی باتوں سے نہیں آئے گا. واقعی اگر آپ کے اندر دل گردے پھیپڑے ہیں مدینہ تو آپ یہ کام کر کے دیکھو. آپ کو چگل خوروں سے, غیبتوں والوں سے, حسد والوں سے, لڑائی جھگڑا کرنے والوں سے آپ کو نجات نصیب نہ ہو جائے تو آپ مجھے کہنا. آپ صرف انفارمیشن کے بعد کنفرمیشن کا عادت پیدا کر لیں. وداؤٹ کنفرمیشن آپ کبھی بھی انفارمیشن پہ اعتماد مت کیجیے. انفارمیشن ہی رہتی ہے, کنفرمیشن ہے.
اور آپ ہمیشہ چیک کر لیجئے، آپ کو چاہے بزنس کے نام پر ملے، گھر کے نام پر ملے، جھگڑے کے نام پر ملے، کسی بھی نام پر ملے، جب آپ انفارمیشن کو کنفرمیشن کی طرف کنورٹ کریں گے، آپ کی پوری آئیڈیالوجی تبدیل ہو جائے گی، اگر پورا ویژن تبدیل ہو جائے گا. یار ایسا ہے ہی نہیں. ہم جیسے باب المدینہ میں ہوتے تو فون آتا ہے، گھر سے باہر ہی نکلنا، حالات بہت خراب ہیں. اب جب معلومات کریں تو حالات ہیں کدھر خراب، پتا تو چلے. گیلری سے جھانک کر دیکھو تو ٹریفک چل رہی ہے، ایسا کون سے حالات خراب ہے؟ پہلے تو گاڑی چلتی تھی، اس کے بعد بندہ چلتا ہے. تو یہ کون سے حالات خراب ہوتے؟ پتا چلے وہ کسی شہر کی کسی کونے کے اندر کچھ پھٹاکا پھوٹا، اس کی آواز ہمارے تھوڑا سا پھوٹتا ہے تو آواز آتی ہے، تو وہ پھیلتا ہے. جب پھیلتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ٹینشن اور پینک پھیل گیا. تو آپ سے جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے کہ آپ کے بارے میں فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں اس سے کنفرمیشن کی طرف چلے جائیں. اچھا، اس کو فون کر لیں. فون نہیں کر سکتے تو وہ شخص جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے نا، اس کے بارے میں 2-4 چیزیں ذہن نشین کر لیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو کتابوں میں سمجھایا ہے. کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ فلاں یہ بات کر رہا ہے. اب یہ ہے کون؟ اس کے چگل خور ہونے میں بظاہر کوئی شک نہیں ہے. وہ کیوں آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے؟ کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، کوئی مصلیت شرعی نہیں ہے، صرف ایسی باتیں پہنچا رہا ہے. تو اول تو یہ کہ آپ کنفرمیشن کی طرف جائیں. اگر کنفرمیشن نہیں کرتے تو کم از کم اس کے بارے میں سوچ بنا لیں کہ یہ آنے والا چگل خور ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سی انفارمیشن ہے، آپ بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہو یا آپ کا کسی بھی پروفیشن سے تعلق ہے، آپ چاہے جاب کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں، جیلیسی کا ایک عنصر تقریباً ہر جگہ پر ملتا ہے، جس کو آپ پروفیشنل جیلیسی کا بھی نام دیتے ہیں، حسد جس کو کہتے ہیں. یہ حسد بہت سارے گناہ کرواتی ہے. تو اب دیکھیے، میں شروع سے بدگمانی کو لے کر چلا، لیکن جب اس بدگمانی کو ہم نے کھولا تو یہاں سے کتنی چیزیں نکلی؟ حسد نکلا، غیبت نکلی، تجسس نکلا اور چگلی نکلی. یہ کتنی چیزیں نکلی. یعنی یہ ایک ایسا باکس ہے بدگمانی کا کہ جب یہ کھلتا ہے نا تو اس سے بدبو ہی بدبو نکلتی ہے. کوئی چیز میں نے آپ کو ایسی نہیں بتائی جس سے خوشبو آئے، بدبو ہی بدبو ہے. اور اب ہم ہیں انوالو، بدبو نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری ناک اٹ گئی. ناک جب اٹ جائے تو بدبو نہیں آتی. پہلے لوگ غیبتیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے تو بدبو آ جاتی تھی. اب نہیں آتی کیونکہ اب فضا میں خوشبو کم، اس طرح کی بدبو زیادہ ہے. ناک اٹ گئی. آپ خوشبو لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد جیسے آپ عطر کی دکان میں جائیں، آپ خوشبو لیں، اچھی ہے. دوسری کون سی ہے؟ ہاں جی، ادھر لگائی. ابھی یہ تھوڑی کم آئے گی. اب تیسری لو نا تو آپ کو خوشبو ہی نہیں آئے گی. یار یہ بولے یہ خوشبو تو لگاؤ، بولے گا لگائی تو آتی نہیں ہے، کہاں سے آئے گی؟ ناک میں 2 چڑھا لیے، 2 نتنے تھے، 2 خوشبو چڑھا لی. اب تیسری کہاں سے ڈالو میں آپ کے نتنے میں خوشبو؟ یہ صرف خوش طبعی کے لیے کر رہا ہوں. تو اب خوشبو نہیں آتی اس لیے کہ ناک اٹ گئے. بدبو سے بھی ناک اٹ جاتی ہے. آپ دیکھیے جو لوگ عموماً ڈرینیج صاف کرتے ہیں، آپ یوں نکلتے ہو اور وہ اندر میں اٹا پڑا ہوا ہے، اس کو بدبو نہیں آ رہی، اس کی ناک اٹ گئی ہے. جیسے آپ وہ کان میں وہ نہیں ایئر لاک لگ جاتا ہے، جو سوئمنگ کرتے ہیں. اب کان میں کون سا مطلب کہ رکاوٹ ہے، لیکن سوئمنگ کرتے ہیں کان میں پانی کیوں نہیں جاتا؟ ناک میں پانی جاتا ہے نا. اب سانس بند کر کے سوئمنگ کرتے ہیں. ناک کان کوئی بند نہیں کرتا. کان میں یہ دیا تھوڑا سا ڈرامہ، وہ ڈال لو، اس کے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کان میں نیچرلی ایئر لاکنگ سسٹم ہے، نیچرلی ایئر لاکنگ سسٹم ہے. جیسے ہی آپ پانی کے اندر جاتے ہیں، پانی آپ کے کان کو ایئر لاک کر دیتا ہے، پھر پانی اندر نہیں جائے گا. یہ آٹو سسٹم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ کرم ہے، ورنہ تو یہ سوئمنگ کر کے باہر نکلے تو پانی اندر ہو، اتنے جگہ جگہ کتنا پانی جائے گا اندر میں. تو یہ جو ناک کٹ جاتی ہے، لاک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. یہی ہمارے کلچر کی بات ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آ کر بات کر رہا ہوتا ہے، گپے مار رہا ہوتا ہے. اب چاہے سیاستدان کی ہو، چاہے والد کی ہو، چاہے بزنس پارٹنر کی ہو، گھر کی ہو یا کسی کی بھی ہو، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، کسی کی برائی سن لیں،
دیکھنے اور بولنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. اچھا بولیں, اچھا سوچیں, اچھا سنیں, اچھا دیکھیں. آپ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی. آپ یقین, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اگر آج سے پہلے آپ کو سکون کی نیند نہیں آتی تھی, آپ ایسی نیند سوئیں گے کہ انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے. کیونکہ جب آدمی صاحب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے, تو فجر میں آنکھ کھلتی ہے پھر. ورنہ فجر میں آنکھ نہ کھلنے کا ایک سبب قساوت قلبی ہے, قلب کی سختی ہے کہ وہ فجر میں سویا پڑا رہتا ہے اور پھر شکایتیں بھی کرتا ہے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. تو اللہ جب نیکی کی توفیق دیتا ہے تو فجر میں آنکھ کھلے گی, جب نیکی کی توفیق نہیں ملے گی تو فجر میں آنکھ کہاں سے کھلے گی. تو یوں اپنے سارے انوائرمنٹ کو ستھرا کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر ستھراپن پیدا کریں. میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں, میں غلط سوچتا ہوں, میں گندا سوچتا ہوں, میں نیگیٹو مینٹلٹی والا ہوں, میں کبھی ملازم پر غلط سوچتا ہوں. پھر آخر میں ایک فیملی کو بنانے کے لیے وہ جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا, اس کو ضرور میں آپ کو عرض کروں گا, کبھی بھی اپنی بیوی پر بدگمانی مت کریں, شک پیدا نہ کریں, اچھا گمان رکھیں, اچھا تصور رکھیں, اچھی نیت رکھیں. اور اگر کوئی ہمارے گھر کے بارے میں, ایون کہ فیملی ممبر کے اندر بھی, چغلخور فیملی ممبر میں بھی ہو سکتا ہے, بالکل آپ کا قریب ترین ساتھی فیملی ممبر کا, وہ بھی تو چغلخور ہو سکتا ہے, وہ بھی بیوی کو شوہر کے خلاف اور شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکا سکتا ہے. اب یہ دو ہی تو ہیں, اب دو موٹر سائیکل ہے, یہ موٹر سائیکل وہ کار تھوڑی ہے کہ 3 ویل کو ہو گئے تو وہ سائیڈ میں لگ جائے گی. موٹر سائیکل 1 ویل ٹھا کر کے پنچر ہوا, گاڑی نہیں گرنا ہے اور پرابلم ہو جائے گی. تو اس کو پنچر ہونے سے بچائیں, اور اس کو پنچر ہونے سے بچانے کے لیے اس سڑک پر گاڑی نہ چلائیں جس پر بدگمانی کی کیلیں ہوں, غیبت کی کیلیں ہوں, تہمت کی کیلیں ہوں, شک و شبہ کی کیلیں ہوں, ورنہ آپ کی گاڑی پنچر ہوتی رہے گی. پھر آپ مولانا کے پاس جاتے رہو گے کہ محبت پیدا نہیں ہوتی. محبت پیدا کرنے کے لیے حسن ظن پیدا کرنا پڑتا ہے, اچھے گمان پیدا کرنے پڑتے ہیں, اچھی سوچ پیدا کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ خود بخود سب صحیح ہو جائے گا. اور اگر اللہ نہ کرے گھر میں ایسے پرابلم, کرائسس اگر آپ فیس کرتے ہیں, کیونکہ ابھی تو بیان کیا, ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں اس طرح کے پرابلم اور کرائسس آ گئے ہوں اور وہ اس کو فیس کر رہا ہو, تب آپ بولو گے کہ یار اب تو جو ہے نا, اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے, اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مسکرانے اور خاموشی کی عادت پیدا کیجیے. گھر میں آپ جاتے ہی بوچھار پڑ جائے آپ پر, آپ مسکرا دیں. آپ کو لگے گا یار یہ کوٹ, آپ مسکرائیں, ابھی بھی نہیں مسکرائیں, آپ مسکرائیں تو آپ کو مسکرانا بھی نہیں آتا, میں کیا کروں, آپ مسکرائیں. کوئی آپ کو بولے نا تو آپ بولے گا کہ بولے پاگل ہے, پاگل سمجھو یار, چلو یوں ہی کام آ گئی دیوان کی اپنی, وگرنہ ہم بڑی دنیا کو سمجھانے کہاں جاتے. اگر میرے مسکرانے سے میرے گھر کا امن بچ جاتا ہے, میری خاموشی سے, آپ کچھ بولو تو صحیح, بولتے ہی نہیں ہو, تو آپ تھوڑا دن کر کے دیکھو, آپ کو فرق نہ ہے تو کہنا یار, ڈاکٹر کی بھی تو بات مانتے ہو نا یار, میڈیکل سے 10 روپے کی گولی بغیر پوچھے کہ اس میں ہے کیا کیا منہ میں ڈال کے پی جاتے ہو نا یار. اب جو بھی حال کر رہی ہے آپ کا, تو میں نہیں کہتا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں, نہ میں ظاہر کا ڈاکٹر ہوں, نہ میں باطن کا ڈاکٹر ہوں, میں خود مریض آدمی ہوں, لیکن جو میرے طبیب حاذق امیر اہل سنت سے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, کہ جن کی باتوں سے الحمدللہ کئی مریض اچھے ہو گئے, چاہے ظاہر کا مریض ہو یا باطن کا مریض ہو, میں اس کے مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. ہاں, یہاں مسکرانا اور خاموش رہنا. بولے آپ چپ رہ کے دیکھو یار, ایک چپ سو کا رہا ہے, آپ سنتے ہو نا, ایک چپ سو سکھ. اب خاموش ہونا تو سیکھیے. یقین مانے ملازم تھک جائے گا, پارٹنر تھک جائے گا, پڑوسی تھک جائے گا, بیوی تو اس کی تھکن بھی تھک جائے گی, یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے. اب آخر کار اس کے پاس سوائے اس کے آپ کو سلو کر رہے کوئی راستہ نہیں ہے. یہی چیز بیوی کے لیے. وہ امیر سنت کے آپ نے مدنی پھول دیکھے ہوں گے کہ آپ وہ مکتوب آیا آپ کو کہ وہ بچے میرے کو بہت تنگ کرتے, کوئی تعویذ دے دیجئے. تو باپا نے ایک تعویذ دیا اس کے گھر والوں کو کہ اس کو بولو کہ جب اس کی شکایت یہ تھی کہ مجھے
بچے تنگ بہت ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، تو مجھے کو حل بتائیے اور بچے اچھے ہو جائیں. تو تعویذ دیا، بولا اس کو بولنا کہ جب بچے تنگ کریں تو اس کو دانت کے بیچ میں دبائے، جتنے تنگ کریں اتنا زیادہ دبائے. اب یہ علاج کیا تھا؟ علاج یہ تھا کہ جب کوئی تعویذ دبائے گا نا، مطلب آپ کو منہ میں دباؤ تب بولو گے نہیں. اصل میں یہ تعویذ نہیں تھا، یہ چپ رہنے کا من نہیں بھولتا. یہ دباتی رہے گی تو بولے گی کچھ نہیں، اس کو دبانے سے فرصت نہیں ہے، کیونکہ عموماً بولنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اب یہ عورت شور کیا گیا بولے، شور بیوی کیا گیا بولے، شور بولے بیوی بولے کہ تو مانتا نہیں ہے، تو بولتے کہ تو بڑی سمجھدار ہے، یہ چل ابھی دیکھو دکھاتا ہوں. تو اب پتھر سے پتھر ٹکرائے گا، چنگاری نکلے گی. اور آگ یہ پانی سے بجھتی ہے، ناپاکی یہ پاک پانی سے صاف ہوتی ہے. آپ ٹھنڈے ہو جاؤ، اسلامی بہن ٹھنڈی ہو جائے، جو چپ رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ تر جائے گا. یہ میرا ایک مدنی پھول آ گیا، جو چپ رہا وہ تر گیا. یوں رکھے اور مسکرانا سیکھ لیجئے، مسکراتے رہیے. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی زوجہ پوچھتی ہیں، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے جب بھی آپ کو دیکھتی ہے اور مسکراتے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تبسم، اب یہ کاکا مار کر آپ ہنسو گے تو سارا وہ نکل جائے گا، وہ روپ نکل جائے گا. اچھا یہاں ایک مدنی پھول آخر میں عرض کر دوں، خاموشی اور مسکراہٹ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، مگر یہ بے غیرتی میں داخل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک مدنی بے غیرتی کیا یہ عرض کر دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دیکھ کر بھی آپ مسکرا رہے ہیں، ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، برف کی لادی سے زیادہ ٹھنڈے ہیں، یعنی آئس سیل، برف کی لادی سے زیادہ ٹھنڈے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا کریں گی، یہ بے غیرتی کی طرف لے کے جائیں گے. اب بیٹا نے نماز قضا کر دی اور آپ مسکرا رہے ہیں، یہ نہیں ہے. یہاں تو شریعت نے کہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز کو حکم دو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھو. اسی طرح اگر بیوی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، بے پردگی کرتی ہے، یا نمازیں قضا کرتی ہے، یا پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں بے احتیاطی کرتی ہے، تو اب اس کو سمجھائیے اور اس کو تھوڑا سا مطلب کہ آپ اپنی ناراضگی بتائیے. اور ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بیلن لیا یا کوئی جھاڑو لیا، یہ لیا، اس کو پیٹنا مارنا گالی دینا شروع کر دیا. نہیں، ہر شخص کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. آپ کی بھی ایک باؤنڈری ہے، آپ کی بچوں کی امی کی بھی باؤنڈری ہے، آپ کے بچوں کی بھی باؤنڈری ہے. ہر ایک کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. اس باؤنڈری کے اندر ہم چلتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ رہے گا. اگر آپ نے باؤنڈری کو کراس کیا، یعنی آپ جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر بیوی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بیوی تمہیں تنگ کر رہی ہے، تو اس کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ فیل کرائیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں. اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور وہ سلیم الفطرت یا سلیم الطبع ہے، اچھی فطرت کی مالک ہے، تو آپ کا تھوڑا سا ناراض ہونا اس کے لیے کافی ہوگا. وہ آپ کو منانے کے لیے آگے آئے گی. نہیں ہوئی، بستر الگ کر دیجیے، اس کو اور فیل ہوگا، وہ اور راضی ہو جائے گی. اور اگر وہ ریئر صورت جہاں مارنے کی، یا تو یہاں تک ہے کہ مسواک سے اچھی مارنی، مسواک سے مسواک لیا تھوڑا سا کر دیا، یعنی ضرب شدید نہ ہو، تک اس کو لگے کہ واقعی یہ سخت ناراض ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویسے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا کہتے جا تیری ماں کے گھر چلے جائے. ہم کیا کرتے نا، جا تیری ماں کے گھر چلی جا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہم نے اس کے لیے مشکل آسان کر دی. وہ ویسے ہی تم سے بیزار ہوتے، رہنا کب تھا تمہارے ساتھ. وہ ماں کے گھر جا کر تو اور شیر ہو جائے گی. اور اصلاح کرنے کے لیے ماں کا گھر کیوں بھیجتے ہو؟ ماں نکاح کرا کے لے کر اس کو سنبھالو، اس کی تربیت کرو، اس کی اصلاح کرو. آپ کو کب کہا گیا تھا کہ جیسی آپ ہو ویسے ہی آپ کو بیوی ملے گی؟ آپ کو تو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا نا. وہ ایک الگ نیچر کی، ایک الگ فیملی کی، ایک الگ کلچر کی اس کی پرورش ہوئی ہے. آپ کا ایک نیچر، آپ کا کلچر الگ ہے. اب آپ اس کی تربیت کریں، اور تربیت کے لیے مار پیٹ نہیں ہونی ضرور. مار پیٹ کے ذریعے تربیت نہیں ہوتی، تربیت کے لیے کردار ہوتا ہے. آپ اپنا کردار، اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری، اپنا تقوی، اپنا زہد، اپنی شرم، اپنی حیا اس کے سامنے ظاہر کریں. انشاءاللہ تعالی وہ پانی پانی ہو جائے گی. یہی عورت کے لیے کہ وہ اپنی پاکی، اپنی پاکیزگی، اپنی عفت، اپنی عصمت،
اپنی دیانت، اپنی ایمانداری، اپنی شوہر سے محبت، اس کا خیال، اس کے اخلاقی جو بھی معاملات اس کو سامنے رکھے، اچھا خاصا ظالم شوہر بھی سرنڈر ہو جاتا ہے، مگر کرنا وہی پوزیٹیو۔ جب ہماری سوچ پوزیٹیو بنے گی تو ہمارا عمل پوزیٹیو ہوگا، بات وہی بدگمانی اور بری سوچوں پر آ جائے گی۔ ہم پوزیٹیو ہو جائیں گے، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔